اس نے کہا تھا پین کے بعد نتھنگنیس ہوگی۔ قبر نتھنگنیس تھی۔ امامہ نے کہا تھا نتھنگنیس کے بعد ہیل آئے گا۔ وہ وہاں تک پہنچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس ایکسٹیسی سے بچنا چاہتا تھا جو اسے پین سے ہیل کا سفر کرنے پر مجبور کر دیتی۔ اگر مجھے ان سب چیزوں کا پتہ نہیں تھا تو امامہ کو کیسے پتہ تھا؟ وہ میری ہی عمر کی تھی، وہ میرے جیسے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، پھر اس کے پاس ان سارے سوالوں کے جوابات کیسے آ گئے؟ وہ حیران ہوتے ہوئے سوچنے لگا۔ آسائشیں تو اس کے پاس بھی ویسی ہی تھیں جیسی میرے پاس تھیں، پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق تھا؟ وہ جس مکتبہ فکر سے تھی وہ کون ہوتے ہیں، اور وہ کیوں اس مکتبہ فکر سے منسلک نہیں رہنا چاہتی تھی؟ اس نے پہلی بار اس کے بارے میں تفصیلی طور پر پڑھا۔ اس کی الجھنوں میں اضافہ ہوا۔ ختم نبوت پر اختلافات کیا اتنا اہم ایشو ہے کہ ایک لڑکی اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر چلی جائے؟ میں نے اسجد سے اس لیے شادی نہیں کی کیونکہ وہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا۔ تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارے جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے پر تیار ہو جاؤں گی، ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے، جو ہر وہ کام کرتا ہے جس سے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہ رکھنے والے سے شادی نہیں کروں گی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاروں گی۔ اسے امامہ ہاشم کا ہر لفظ یاد تھا۔ وہ اس مفہوم پر پہلی بار غور کر رہا تھا۔ تم یہ بات نہیں سمجھو گے۔ اس نے بہت بار سالار سے یہ جملہ سنا تھا، اتنی بار کہ وہ اس جملے سے چڑھنے لگا تھا۔ آخر وہ یہ بات کہہ کر کیا جتانا چاہتی تھی؟ یہ کہہ کر وہ بہت بڑی اسکالر یا پارسا تھی؟ وہ اس سے کم تر۔ وہ سوچ رہا تھا وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ وہ واقعی تب کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ کیچڑ میں رہنے والا کیڑا یہ کیسے جان سکتا تھا کہ وہ کس گندگی میں رہتا ہے؟ اسے اپنی بجائے دوسرے گندگی میں لپٹے اور گندگی میں رہتے نظر آتے ہیں۔ وہ تب بھی گندگی میں ہی تھا۔ مجھے تمہاری آنکھوں سے، تمہارے کھلے گریبان سے گھن آتی ہے۔ اسے پہلی بار اب ان چیزوں سے گھن آنے لگی۔ آئینے کے سامنے رکھے ہونے پر یہ جملہ کسی بیزورڈ کی طرح کئی ماہ تک اس کے کانوں میں گونجتا رہا۔ وہ اسے ہر بار ذہن سے جھٹکتا، کچھ مشتعل ہو جاتا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ مگر اس بار پہلی بار اس نے محسوس کیا تھا کہ اسے خود بھی اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی۔ وہ اپنے گریبان بند رکھنے لگا تھا، اپنی آنکھوں کو جھکانے لگا تھا۔ وہ آئینے میں بھی خود اپنی آنکھوں میں دیکھنے سے کترانے لگا تھا۔ اس نے کبھی کسی سے یہ نہیں سنا تھا کہ کسی کو اس کی آنکھوں سے، اس کی نظروں سے گھن آتی تھی، خاص طور پر کسی لڑکی کو۔ یہ اس کی آنکھیں نہیں، ان آنکھوں میں جھانکنے والا تاثر تھا جس سے امامہ ہاشم کو گھن آنے لگی تھی، اور امامہ ہاشم سے پہلے کسی لڑکی نے اس تاثر کو شناخت نہیں کیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی لڑکیوں کی کمپنی میں رہتا تھا، اور وہ ایسی ہی لڑکیوں کو پسند کرتا تھا۔ امامہ ہاشم نے کبھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی اور پھر اپنی طرف دیکھتے پا کر نظریں ہٹا لیتی یا کسی اور چیز کو دیکھنے لگتی۔ سالار کو خوش فہمی تھی کہ اسے نظریں اس لیے چرا رہی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں بہت پرکشش تھیں۔ اسے پہلی بار اس کے منہ سے فون پر یہ سن کر شوق لگا تھا کہ اس کی آنکھوں سے گھن آتی تھی۔ آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں، اس نے کہیں پڑھا تھا۔ کیا میری آنکھیں میرے اندر چھپی گندگی کو دکھانا شروع ہو گئی ہیں؟ اسے تعجب نہیں ہوا، ایسا ہی تھا، مگر اس گندگی کو دیکھنے کے لیے سامنے والے کا پاک ہونا ضروری تھا، اور امامہ ہاشم پاک تھی۔ آپ اب مجھے کچھ بھی نہ سمجھائیں، آپ کو اب مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، سالار نے اسکندر سے آنکھیں ملائے بغیر کہا۔ وہ دوبارہ یلے جا رہا تھا اور جانے سے پہلے
سکندر نے ہمیشہ کی طرح اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہی پرانی نصیحتیں کسی موہوم سی آس اور امید میں ایک بار پھر اس کے کانوں میں ٹھونسنے کی کوشش کی تھی، مگر اس بار اس کی بات شروع کرتے ہی سالار نے انہیں شاید زندگی میں پہلی دفعہ یقین دہانی کرائی تھی کہ زندگی میں پہلی بار سکندر عثمان کو اس کے الفاظ پر یقین آیا تھا۔ وہ اس حادثے کے بعد اس میں آنے والی تبدیلیوں کو واضح طور پر دیکھ رہے تھے۔ وہ پہلے والا سالار نہیں رہا تھا، اس کی زندگی تبدیل ہو چکی تھی، اس کا حلیہ، اس کا انداز، سب کچھ۔ اس کے اندر کے شعلے اب جیسے کسی پھونک مار کر بجھا دیے گئے ہوں۔ صحیح ہوا تھا یا غلط، یہ تبدیلیاں اچھی تھیں یا بری، خود سکندر عثمان بھی اس پر کوئی رائے دینے کے قابل نہیں ہوئے تھے، مگر انہیں یہ ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ اس میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس کی زندگی میں پہلی بار چوٹ کھائی تھی، اور زندگی میں پہلی بار پڑنے والی چوٹ بڑے بڑوں کو رلا دیتی ہے، اور پھر وہ تو 21-22 سال کا لڑکا تھا۔ زندگی میں بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم تاریکی سے باہر آئے ہیں یا تاریکی میں داخل ہوئے ہیں۔ اندھیرے میں سمت کا پتہ نہیں چلتا، مگر آسمان اور زمین کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ بہرحال ہر حال میں چلتا ہے، سر اٹھانے سے آسمان ہی ہوتا ہے، سر جھکانے پر زمین ہی ہوتی ہے، دکھائی یہ دے یا نہ دے، مگر زندگی میں سفر کرنے کے لیے صرف 4 سمتیں ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ زندگی میں انہی 4 سمتوں کی ضرورت پڑتی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ 5ویں سمت پیروں کے نیچے ہوتی ہے، وہاں زمین نہ ہو تو پاتال آ جاتا ہے، پاتال میں پہنچنے کے بعد کسی سمت کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ 6ٹھی سمت سر کے اوپر ہوتی ہے، وہاں جایا ہی نہیں جا سکتا، وہاں اللہ ہوتا ہے، آنکھوں سے نظر نہ آنے والا، مگر دل کی ہر دھڑکن میں، خون کی ہر گردش اور ہر آنے والے سانس اور حلق سے اترنے والے ہر نوالے کے ساتھ محسوس ہونے والا۔ وہ فوٹوگرافک میموری، وہ 150+ آئی کیو لیول اب اسے عذاب لگ رہا تھا۔ وہ سب کچھ بھولنا چاہتا تھا، وہ سب کچھ جو وہ کرتا رہا، اور وہ سب کچھ بھلانے کے قابل بھی نہیں تھا۔ کوئی اس سے تکلیف پوچھتا۔ نیو ہیون واپس آنے کے بعد اس نے زندگی کے ایک نئے سفر کو شروع کیا تھا۔ اس رات وہ جنگل کے اس ہولناک اندھیرے اور تنہائی میں اس درخت کے ساتھ بندھے بلکتے ہوئے کیے گئے تمام وعدے اسے یاد تھے۔ وہ سب سے بالکل الگ تھلگ رہنے لگا تھا، معمولی سے رابطے اور تعلق کے بغیر۔ مجھے تم سے نہیں ملنا، وہ صاف گو تو ہمیشہ سے ہی تھا، مگر اس حد تک ہو جائے گا، اس کے ساتھیوں میں سے کسی کو یہ توقع نہیں تھی۔ چند ہفتے اس کے بارے میں اس کا گروپ چہمگوئیاں کرتا رہا، پھر یہ چہمگوئیاں اعتراضات اور تبصروں میں تبدیل ہو گئیں، اس کے بعد یہ تنزیہ جملوں اور ناپسندیدگی میں، اور پھر یہ سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ سالار سکندر کسی کی زندگی کا مرکز اور محور نہیں تھا، نہ وہ دوسرا کوئی اس کی زندگی میں تھا۔ اسے نیو ہیون پہنچنے کے بعد جو چند کام کیے تھے، اس میں جلال انصر سے ملاقات کی کوشش بھی تھی۔ وہ پاکستان سے واپس آتے ہوئے اس کے گھر سے امریکہ میں اس کا ایک ایڈریس لے آیا تھا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ اس کا ایک کزن بھی اسی ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا۔ باقی کا کام بہت آسان ثابت ہوا، ضرورت سے زیادہ آسان۔ وہ اس سے بھی ایک بار مل کر اسے معذرت کرنا چاہتا تھا، اسے ان تمام جھوٹوں کے بارے میں بتا دینا چاہتا تھا جو خود اس سے امامہ کے بارے میں اور امامہ کو اس کے بارے میں بولتا رہا تھا۔ وہ ان دونوں کا تعلق اپنے لیے ایک شرمندہ سا رول سمجھتا تھا۔ وہ اس کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ وہ جلال انصر تک پہنچ چکا تھا اور وہ امامہ ہاشم تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ جلال انصر کے ساتھ ہاسپٹل میں کیفیٹیریا میں بیٹھا ہوا تھا۔ جلال انصر کے چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی، اور اس کے ماتھے پر پڑے ہوئے بال اس کی ناراضی کو ظاہر کر رہے تھے۔ سالار کچھ دیر پہلے وہاں پہنچا تھا اور جلال انصر اسے وہاں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس نے جلال سے چند منٹ مانگے تھے۔ وہ 2 گھنٹے انتظار کروانے کے بعد بالآخر کیفیٹیریا میں آ گیا تھا۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تم نے مجھے ڈھونڈا کیسے؟ اس نے آپ جناب کے تکلفات کو برطرف رکھتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھتے ہی سالار سے کہا، یہ اہم نہیں ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اگر تم واقعی یہ چاہتے ہو کہ میں کچھ دیر تمہارے ساتھ یہاں گزاروں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا۔ میں نے اپنے کزن سے مدد لی ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہے اور اس کی اسی شہر میں بہت عرصے سے کام میں مصروفیت ہے۔ میں یہ نہیں جانتا کہ اس نے آپ کو کیسے ڈھونڈا ہے۔
میں نے اسے صرف آپ کا نام اور کچھ دوسری معلومات دی تھی، سالار نے کہا۔ لنچ؟ جلال نے بڑے رسمی انداز میں کہا۔ وہ ٹیبل پر آتے ہی اپنی لنچ ٹرے ساتھ لے آیا تھا۔ نہیں، میں نہیں کھاؤں گا، سالار نے شکریہ کے ساتھ مدد کر لی۔ جلال نے کندھے جھکائے اور کھانا شروع کر دیا۔ کس معاملے میں بات کرنا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ میں آپ کو چند حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ جلال نے اپنی بھوئیں اچکائیں۔ حقائق؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں ماما کا دوست نہیں تھا، وہ میرے دوست کی بہن تھی، وہ صرف میری نیکسٹ ڈور نیبر۔ جلال نے کھانا جاری رکھا۔ میری اس سے معمولی جان پہچان تھی، وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی، خود میں بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ پر یوں ظاہر کیا جیسے وہ میری بہت گہری دوست تھی۔ میں آپ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتا تھا۔ جلال سنجیدگی سے اس کی بات سنتے ہوئے کھانا کھاتا رہا۔ اس کے بعد جب امامہ گھر سے نکل کر آپ کے پاس آنا چاہتی تھی تو میں نے اس سے جھوٹ بولا کہ آپ کی شادی کے بارے میں۔ اس بار جلال کھانا کھاتے رک گیا۔ میں نے اس سے یہ کہا کہ آپ شادی کر چکے ہیں، وہ آپ کے پاس اسی لیے نہیں آئی تھی۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے بہت نامناسب حرکت کی ہے، مگر اس بات بہت دیر ہو چکی تھی۔ امامہ سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا، مگر یہ ایک اتفاق ہے کہ آپ سے میرا رابطہ ہو گیا۔ میں آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری معذرت قبول کرتا ہوں، مگر میں نہیں سمجھتا کہ تمہاری وجہ سے میرے اور امامہ کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی۔ میں پہلے ہی اس سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، جلال نے بڑی صاف گوئی سے کہا۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتی تھی، سالار نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں جانتا ہوں، مگر شادی وغیرہ میں صرف محبت تو نہیں دیکھی جا سکتی، اور بھی بہت کچھ دیکھا جاتا ہے، جلال بہت حقیقت پسندانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ جلال، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں؟ پہلی بات یہ کہ میرا اسے کوئی رابطہ نہیں، اور دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ رابطہ ہوتا بھی تب بھی میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اس کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، سالار نے کہا۔ میں نہیں سمجھتا اسے میرے سہارے کی ضرورت ہے، اب تو بہت وقت گزر چکا ہے، اب تک تو کوئی نہ کوئی سہارا تلاش کر چکی ہوگی، جلال نے اطمینان سے کہا۔ ہو سکتا ہے اس نے ایسا نہ کیا ہو، وہ ابھی بھی آپ کا انتظار کر رہی ہو۔ میں اس طرح کے امکانات پر غور کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں بتانا ہے کہ میرے لیے اپنے کیریئر میں اس سٹیج سے شادی ممکن ہی نہیں ہے، وہ بھی اس سے۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب میں تمہیں کیوں دوں؟ تمہیں اس سارے معاملے میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اسے کیوں شادی نہیں کرنا چاہتا میں تب بھی اسے بتا چکا ہوں، اور اتنے عرصے بعد تم دوبارہ آ کر وہی پینڈورا باکس کھولنے کی کوشش کر رہے ہو، جلال نے قدرے ناراضی سے کہا۔ میں صرف اس نقصان کی تلافی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میری وجہ سے آپ دونوں کے درمیان میں ہوا، سالار نے نرمی سے کہا۔ میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور امامہ کا بھی نہیں ہوا ہوگا، تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو رہے ہو، جلال نے سلاد کے چند ٹکڑے منہ میں ڈالتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ سالار اسے دیکھتا رہا، وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے اپنی بات کیسے سمجھائے۔ میں اس کو ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اس نے کچھ دیر بعد کہا، مگر میں اسے ڈھونڈنا نہیں چاہتا، شادی مجھے اسے نہیں کرنی تو پھر ڈھونڈنے کا فائدہ؟ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ آپ جانتے ہیں اس نے کس لیے گھر چھوڑا تھا؟ میرے لیے، بہرحال نہیں چھوڑا تھا، جلال نے بات کاٹی۔ آپ کے لیے نہیں چھوڑا تھا، مگر جن وجوہات کی بنا پر چھوڑا گیا تھا، وہ ایک مسلمان کے طور پر آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے تھی، جبکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ لڑکی آپ سے بہت محبت کرتی ہے، آپ سے بہت انسپائرڈ ہے۔ میں دنیا میں کوئی واحد مسلمان نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھ پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ میں اس کی مدد کروں۔ میری زندگی اپنی ہے، اور میں اسے اپنے طریقے سے گزارنا چاہتا ہوں اور کسی کے لیے خراب نہیں کر سکتا۔ اور پھر تم مسلمان ہو، تم کیوں نہیں شادی کر لیتے اس سے؟ میں نے تو تب بھی تمہیں کہا تھا کہ تم اس سے شادی کر لو، تم ویسے بھی اس کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہو، جلال انسن نے قدرے چبھتے ہوئے انداز میں کہا۔ سالار اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ اس سے شادی کر چکا ہے۔ شادی؟ وہ مجھے پسند نہیں کرتی، اس نے کہا۔ میں اس سلسلے میں اسے سمجھا سکتا ہوں، تم اس سے میرا رابطہ کروا دو تو میں تمہیں اس سے شادی پر تیار کر دوں گا۔ اچھے آدمی ہو تم، اور خاندان وغیرہ بھی ٹھیک ہی ہوگا تمہارا۔ کار تو 1.5 سال پہلے بھی بڑی شاندار رکھی ہوئی تھی تم نے، اس کا مطلب ہے کہ روپیہ، ہر پیسہ وغیرہ سب کچھ ہوگا۔ ویسے یہاں کس لیے ہو؟ MBA کر رہا ہوں۔ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جاؤ تو مل جائے گی، روپیہ ویسے بھی تمہارے پاس بہت ہے، لڑکیوں کو اور کیا چاہیے؟ امامہ کو تو ویسے بھی تم جانتی ہو، جلال نے چٹکی بجاتے ہوئے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی۔ سارا مسئلہ تو اسی جاننے نے ہی پیدا کیا ہے، وہ مجھے ضرورت سے زیادہ جانتی ہے، سالار نے
جلال کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ وہ آپ سے محبت کرتی ہے، سالار نے جیسے اسے یاد دلایا۔ اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، لڑکیاں کچھ زیادہ جذباتی ہوتی ہیں اس معاملے میں، جلال نے قدرے بیزاری سے کہا۔ یہ ون سائیڈڈ لو افیئر تو نہیں ہوگا، آپ کسی نہ کسی حد تک تو اس میں انوالو ضرور ہوئے ہوں گے، سالار نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، تھوڑا بہت انوالو تھا، مگر وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ترجیحات بدلتی رہتی ہیں انسان کی۔ اگر آپ کو وقت اور حالات کے ساتھ اپنی ترجیحات بدلنی تھی تو آپ کو اس کے بارے میں امامہ کو انوالو کرتے ہوئے بتا دینا چاہیے تھا۔ کم از کم اس سے یہ ہوتا کہ وہ آپ سے مدد کی توقع نہ رکھتی اور خود اپنے آپ پر انحصار کرتی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ نے اسے شادی کے حوالے سے کبھی کوئی وعدہ کیا ہی نہیں تھا؟ جلال کچھ کہنے کی بجائے خشمگین نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم مجھے کیا جتانے اور بتانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس نے چند لمحوں بعد اکھڑے ہوئے انداز میں کہا۔ اس نے جب مجھ سے پہلی بار رابطہ کیا تھا تو آپ کا فون نمبر اور ایڈریس دیکھ کر اس نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں اور اپنے پیرنٹ سے شادی کی بات کر لی ہے۔ میں نے اپنا فون دیا تھا، آپ سے یہ بات خود پوچھ لیں، یقیناً اسلام آباد آنے سے پہلے آپ نے اس سے یہ کہا ہوگا کہ وہ اپنی شادی کے بارے میں اپنے پیرنٹ سے بات کریں گے۔ آپ نے یقیناً پہلے محبت کے اظہار کے بعد اسے پرپوز کیا ہوگا۔ جلال نے کچھ برہمی سے اس کی بات کاٹی۔ میں اسے پرپوز نہیں کیا تھا، اس نے مجھے پرپوز کیا تھا۔ مان لیتا ہوں اس نے پرپوز کیا، آپ نے کیا کیا؟ انکار کر دیا؟ وہ چیلنج کرنے والے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ انکار نہیں کیا ہوگا، سالار عجیب انداز میں مسکرایا۔ اس نے مجھے بتایا تھا آپ نعت بہت اچھی پڑھتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے۔ آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہوگا کہ وہ آپ سے محبت کیوں کرتی تھی، مگر آپ سے مل کر اور آپ کو جان کر بہت مایوسی ہوئی۔ آپ نعت بہت اچھی پڑھتے ہوں گے، مگر جہاں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا وہ آپ کو ہے۔ میں خود کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہوں اور محبت کے بارے میں تو زیادہ بات بھی نہیں کر سکتا، خاص طور پر اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے بارے میں، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو شخص اللہ یا اس کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے یا لوگوں کو یہ امپریشن دیتا پھرتا ہے کہ وہ مدد کے لیے پھیلائے ہوئے ہاتھ کو جھٹک سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو دھوکہ اور فریب دے گا۔ سالار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اور میں تو آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اس کی مدد کے لیے، ہو سکتا ہے اس نے بھی 1.5 سال پہلے کی ہو، پھر بھی اگر آپ انکار پر مصر ہیں تو میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا، مگر آپ سے مل کر اور آپ سے بات کر کے مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ اس نے الوداعی مصافحہ لیے جلال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جلال نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا، وہ تنفر بڑے انداز سے ماتھے پر بل لیے اسے دیکھتا رہا۔ خدا حافظ، سالار نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ جلال اسی حالت میں اسے جاتا دیکھتا رہا اور پھر اس نے خود کلامی کی۔ اٹ از ریئلی این ایڈیٹ ورڈ آؤٹ دیئر۔ وہ دوبارہ لنچ ٹرے کی طرف متوجہ ہوئے، اس کا موڈ بے حد آف ہو رہا تھا۔